اس کی بیٹی قید ہو کے آئی، جنگ ہوئی، قیدی بن گئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک کافر تھی، مسلمان نہیں تھی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے، نوجوان ہے، بنا یہ پوچھے کہ یہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے، کس مذہب سے، کس چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نہیں، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مزمل والی چادر اتاری اور اس ننگے سر والی لڑکی کے سر پر رکھی اور بولا کہ اس کا پردہ لازم ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو ایک کافر ہے، یہ تو ایک کافر کی بیٹی ہے، اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کی کسی بات کو مانتے تک نہیں ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی چاہے کافر کی ہے تو بیٹی نا، بیٹی چاہے کافر کی ہے تو بیٹی نا۔ تو میں تو آیا ہوں عورت کو عزت دینے کے لیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات اگر نہ آتی تو کبھی سوچا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا؟ کوئی آگ کو پوج رہا ہوتا، کوئی پتھر کو پوج رہا ہوتا، کوئی چاند کو پوج رہا ہوتا، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہوتا، کوئی بچھڑے کو پوج رہا ہوتا، کوئی سورج کو پوج رہا ہوتا۔ ہر بندے نے اپنا اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ یہ تو کملی والا آیا، اس نے بتایا کہ وحدہ لا شریک، ایک ہی ذات ہے جس کا تم نے پرچار کرنا ہے اور جس کی عبادت کرنی ہے اور جس کے سامنے تم نے جھکنا ہے۔ نہیں تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ کملی والے آقا آپ آئے تو آپ نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کو دفن کیسے کرنا ہے۔ کوئی بندہ قرآن مجید کا پورا ترجمہ پڑھے، کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کو کفن دیا جائے۔ کس نے بتایا؟ شریعت محمدیہ نے بتایا۔ تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ وہ آئے، عورت کو عزت ملی، آج وہی عورت اسی دین سے چھٹکارا پاتی ہے۔ وہ آئے، لیول برابر ہو گیا، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، سب کو مساوات ملے، اور ہم پھر اسی چیز میں آ گئے کہ جو امیر ہے وہ آگے ہوگا، جس کے پاس پیسہ نہیں اس کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ تو وہ حاتم طائی کی بیٹی جب اس نے یہ دیکھا کہ اتنا کریمانہ انداز، کہ یہ نہیں دیکھا کہ بیٹی کافر کی ہے یا مسلمان کی ہے، بیٹی تو بیٹی ہے، سر پہ چادر رکھی، پھر وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے قبیلے میں جا کر بتاؤں، آپ کو وہاں پر کچھ اور بتایا گیا، آپ کو کسی اور زاویے سے پیش کیا گیا، بتایا گیا کہ جادوگر ہیں۔ آپ جادوگر نہیں ہیں، آپ تو اخلاق کریمانہ کے پیکر ہیں۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ حاتم طائی کی بیٹی اپنے لشکر میں گئی، اور جب اس حاتم طائی کی بیٹی کو اس کے بھائی نے دیکھا تو پوچھا کہ اے بہن بتا، کسی نے تمہاری طرف آنکھ تو نہیں اٹھا کر دیکھا، کسی نے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ تو وہ حاتم طائی کی بیٹی اپنے بھائیوں سے کہنے لگی اور قبیلہ والوں سے کہنے لگی، بھائی کو مخاطب کیا اور بولی کہ اے بھائی، اتنا میری حفاظت تو نہیں کر سکتا جتنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے کی ہے۔ زبان سنبھال کے بات کرنا، یہ اصحاب رسول ہیں، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان کی بیٹی ہے یا کسی کافر کی بیٹی ہے، بیٹی کو بیٹی سمجھا۔ تو جب یہ باتیں بتائی تو قبیلہ سمیت، حاتم طائی کی بیٹی سمیت سب نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ اب اس بات کو واہ واہ کر کے سن کے جانے والی بات نہیں، صرف یہاں سے اپنے آپ سے سوال کریں، کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کا ایک بھی ذرہ ہمارے اندر ہے؟ کیا ہمیں دیکھ کر کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا؟ کیا ہمیں دیکھ کر کوئی کہے گا کہ یہ حضور کا عاشق ہے؟ عشق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا،
دعوے بڑے بڑے کیے لیکن دلیل نہیں ہے.